بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بات کروں گی تاریخی اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء سے متعلق۔ آپ کو آگاہ کروں گی کہ اس مسجد قباء کا سنگ بنیاد کس طرح رکھا گیا، اور مسجد قباء کے فضائل سے متعلق آپ کو تمام باتوں سے بھی آگاہ کروں گی جس کے بارے میں آپ اس سے پہلے لا علم تھے۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ دا وائس آف مریم پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، مسجد قباء مسلمانوں کے دل میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ یہ سعودی عرب میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مقدس ترین مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مدینہ میں آنے والے زائرین کے لیے ایک اہم ترین مقام ہے۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے آرام کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ اس کا پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ اسی لیے قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے کوشے کوشے سے ہر سال ارض مقدس آتے ہیں۔ آنے والے وہ بھی ہیں جو ملازمت کے ارادے سے آتے ہیں۔ آنے والوں میں عمرہ زیارت اور حج کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیوں اور اسلام کی بقا و اشاعت کے لیے ان کی مساح جمیلہ کی یاد تازہ کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ قباء مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ وہی وہ مقام ہے جہاں آقا نامدار کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی اور جس کی شہادت قرآن پاک نے دی ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا نام بھی قباء رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے واسیوں نے مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلے کا رخ متعین کیا اور ترمیم اور اصلاح میں حصہ لیا۔ اسی طرح جب انصار کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے والے ہیں، تو انصار روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے محبوب آقا کے استقبال کے لیے قباء آ جاتے۔ دھوپ ہوتی تو واپس چلے جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء پہنچے تو بنو عام بن عوف نے قیام کیا۔ آرام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ اس مسجد کا پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے ایک ایک پتھر رکھا۔ صحابہ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی
مسجد کی تعمیر کے لیے کام کرتے رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد تعمیر کی گئی جو 8 تا 11 ربیع الاول کی 1 ہجری کے مطابق 3 ستمبر 632 عیسوی کے درمیان تعمیر کی گئی۔ سورۃ توبہ کی آیت 108 میں اسی مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے رہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ منافقین نے اس مسجد کے بالمقابل ایک مسجد تعمیر کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو ان کے فریب سے آگاہ کیا اور یہ آیت پہنچائی کہ کچھ اور لوگ جنہوں نے مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ نقصان پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھونک ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے امین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسرِ پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا اور کسی چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 107۔ قرآن کریم میں منافقین کی مسجد کو مسجد ضرار کا نام دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین توس کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ رسول اللہ کے انتقال فرما جانے کے بعد مسجد قباء کی تجدید کی گئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان نے توسیع کرائی، جبکہ عمر بن عبداللہ نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں توسیع و اضافہ کرایا، اس کا مینارہ بنوایا اور ڈھلان بنوائے۔ المحصل کے حکام سے پہلے جمال الدین الاصفہانی نے 555 ہجری میں مسجد قباء کی تجدید کرائی، پھر 671 ہجری میں تجدید ہوئی۔ آگے چل کر ناصر بن عدوان نے 733 ہجری میں تجدید کروائی۔ سعودی عہد میں مسجد قباء پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس کی تعمیر نو کا حکم دیا تھا۔ اس موقع پر اس کا رقبہ کئی گنا بڑھا دیا گیا۔ پرانی عمارت کو ہموار کر کے نئی بنیادوں پر قائم کرایا گیا۔ اس کے 4 مینارے بنائے گئے۔ قدیم نقشے کا بھی خیال رکھا گیا۔ نئی مسجد قباء جنوبی اور شمالی ڈھلان کی شکل میں بنائی گئی۔ دونوں کے درمیان کھلا صحن بنایا گیا۔ دونوں ڈھلانوں کو طویل 2 ڈھلانوں کے ذریعے کسرہ قائم کے ذریعے جوڑا گیا۔ اس کی چھت ایک دوسرے سے مربوط کی گئی۔ اس میں 6 بڑے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 12 میٹر ہے۔ مسجد پر 56 چھوٹے گنبد ہیں، ہر ایک کا قطر 6 میٹر ہے۔ مسجد کی پوری عمارت 13,600 مربع میٹر رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور زائرین کے لیے مارکیٹنگ ایریا بھی رکھا گیا ہے۔ قباء میں میٹھے پانی کا بندوبست ہے۔ قباء کا موسم خوشگوار رہتا ہے۔ گرمی کے عالم میں اگر مسجد قباء پہنچیں گے تو آپ کو معتدل آب و ہوا کا احساس ہوگا۔ مسجد قباء دور ہی سے نظر آتی ہے۔ تاریخی ہونے کے علاوہ منظر کے حوالے سے بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد کے پڑوس میں ایک قبرستان ہے، اسے بند کر دیا گیا۔ قباء مسجد کے بلند فرش سے دیکھیں تو یہ قبرستان نظر آتا ہے۔
میرے بتانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔